جو ہے ہر چیز کی جو ہے مانیٹرنگ بھی ہو سکے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتدیٰ منصور, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتدیٰ منصور. آپ کالمسٹ ہیں, معروف کالمسٹ ہیں, آپ دانشور ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں. ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. سر میں بھی پوچھا تھا کہ جب آپ نے کے ای ایس سی کو پرائیویٹائز کر دیا تو مداخلت کرنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ اور دوسری بات یہ جو اس طرح کی اگر مداخلت وہاں کی لیبر یونین یا جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ, تو اس کو ٹیکل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی ادارہ آپ نے پرائیویٹائز کیا اور آپ نے وہ ادارہ نجی شعبے کے حوالے کیا, تو پھر یہ نجی شعبے کی ثوابدید پر ہوتا ہے. اس کے لیے ایک آپ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ اتنے عرصے تک آپ فلاں عملے کو رکھیں گے, اس کے بعد آپ تبدیل کریں گے. آپ کسی بھی نجی ادارے کو یہ پابند نہیں کر سکتے کہ فلاں عملے کو رکھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے, لیکن جو گفتگو میں نے سنی ہے تابش گوہر صاحب کی, جو کہ اس کے سی او ہیں, وہ بات ان کی صحیح ہے کہ یہاں پر ہمیں جو اسٹاف چاہیے ہے وہ اسٹاف. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مقتدیٰ منصور. ان سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. خوزدار بلوچ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما جمعہ خان 3 ساتھیوں سمیت قتل. بلوچستان میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوگا, ترجمان کا دوسری جانب کہنا ہے. صوبے میں 5 روزہ سوگ کا اعلان. ڈیرہ بگٹی میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ. ایک جاں بحق مسخ لاشوں سے فوج کا تعلق نہیں, کرنل خالد نے کہا. اچھا سر, یہ جو بلوچستان کا اوور آل معاملہ ہے, بی این پی ہے, وہاں پر دیگر جماعتیں ہیں, بلوچوں کی جب یہ مجھے اچھی طرح ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آئے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ناراض بلوچوں کو پہاڑوں سے اتار کے ڈائلاگ کی ٹیبل پر لائیں گے. تو وہ ناراض بلوچ ان کو یہ پہاڑ پہ نہیں پہنچ پائے یا وہ نیچے نہیں اتر رہے؟ دیکھیے, بلوچستان میں کئی فیکٹر انوالو ہیں. اس کے اندر آپ خالی پاکستان کا انٹرنل میٹر تو ہے, لیکن اس میں ایکسٹرنل فیکٹر بھی انوالو ہے. اور اس میں جو اب تک جو رپورٹس آئی ہیں غیر جانبدار, میں جانبدارانہ اپنی بات کروں گا, جو غیر جانبدارانہ رپورٹس آئی ہیں اس میں انڈیا کی انوالومنٹ بھی ہے, اس کے اندر پڑوسی ممالک کی انوالومنٹ بھی ہے. تھوڑی سی عرض میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا کہتا ہے پاکستان انوالو ہے ایک ہمارے بہت سارے معاملوں میں, جو وہاں دہشت گردی ہے جہاں پہ ادھر بھی مسئلے ہیں. تو انڈیا میں اتنی بیڈ گورننس کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی ہر بات ڈال کے سائڈ پہ ہو جانا. ہم ہر بات ڈال کے اپنا اتنے بڑے صوبے کو جہاں پہ اتنے معدنی وسائل ہیں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر یہ فیکٹرز تو انوالو ہیں, لیکن ہمارا اپنا جو ہے چیزوں کو ریزالو کرنے کا طریقہ کار اور ان کو لے کر چلنے کا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی نان پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس بھی نان پولیٹیکل بیہیویئر دے رہی ہیں یہاں پر. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پروونشل اٹانومی کی بات کی جاتی ہے, کنکرنٹ لسٹ کے کچھ حصوں کو کر دینا ڈیوالو, وہ بڑی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی. ایجوکیشن میں 138 شعبوں میں سے صرف آپ نے 14 شعبے جو ہے وہ ڈیوالو کر دیے, اور آپ نے جو نا شور مچا دیا کہ ہم نے کر دیا. ایسا نہیں ہے. ہیلتھ کے اندر بھی یہی کچھ کیا گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بیٹھ کر دیکھیے, جب تک کہ بااختیاریت نہیں آئے گی صوبوں میں اور صوبوں سے معاملات نیچے ضلع کی سطح پر نہیں جائیں گے. سر 4 صوبے ہیں, 4 صوبوں میں سے 3 کا احوال الگ ہے. بلوچستان کی اگر ہم بات کریں, وہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کب شروع ہوگا, اس کا آغاز کب ہوگا؟ دیکھیے, آغاز حقوق بلوچستان سب پولیٹیکل نعرے بازی ہے, لیکن ایکچولی ڈائلاگ نہیں کیا گیا. ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. وہاں ایجنسیز کا اپنا رول چل رہا ہے. وہاں پر اسٹیبلشمنٹ, یعنی مطلب یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ ہے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ آپ کی جو سول ملٹری بیوروکریسی کا ایک رول ہے وہ الگ چل رہا ہوتا ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنے ایک الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جو قوم پرست گروپ ہیں ان کا ایک الگ مائنڈ سیٹ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, دیکھیے یہاں پر ایک کوآرڈینیشن. سر یہ ایشیا کی بالکل یہ اگر ہم بات کریں پورے ایشیا میں تقریباً ایسے ہی ہے. نہیں, ہم پاکستان میں اگر ہم ہندوستان کی بات کریں, ہم دیگر ممالک کی بات کریں, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر چیزیں پھر بھی جڑ جاتی. دیکھیے وہاں پر انہوں نے سپریمیسی بہرحال پولیٹیکل, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جڑتی نہیں ہے. ان کو جوڑنے کے لیے انہوں نے حکومتی ریٹ قائم کی گئی ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فورسز جو یہاں پر اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہیں, ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی اور ان کا اعتماد بحال کرنے کی. مسئلہ میں دیکھیے وہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ نے
بلوچستان کے بارے میں پیکج کا اعلان کیا، لیکن اس پر عمل درآمد آپ کیوں نہیں اپنا اعتماد کیوں نہیں بقا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کتنا ہی بڑا آدمی بن جاؤں، لیکن اگر لوگوں میں میرا اعتماد نہیں ہے تو میرے لوگوں کی نظر میں احترام نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ نے 3 سال کے اندر وہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگوں میں اعتماد جب تک نہیں آئے گا کہ جی یہ کر سکتے سر، ہیں۔ حکومتیں لوگوں کے اعتماد پہ بنتی ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی، لیکن آپ بتائیے جب یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وکی لیکس ہمارے سامنے ہیں، وہاں پہ بہت ساری باتیں لیک بھی ہوئی ہیں، اب تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی تو ویلیو نہیں آپ سے ہے۔ شعیب صاحب اختلاف کرتے ہوئے ایک بات کہوں، جی، 3.5 کروڑ تو آپ کے نادرہ نے دے دیا کہ جعلی ہو، اس کی بنیاد پر جو الیکشن۔ نمبر 2 یہ کہ آپ دیہی علاقوں میں جو الیکشن ہوتا ہے، یہ شہروں کے اندر بھی بعض جگہ پر جس طرح گن پوائنٹ پر جو ہے وہ، سر یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو آج سے نہیں، یہ تو 63 سال ہو رہا ہے، حکومتیں اب تو اس رہتی میں ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً منتخب حکومتیں ہیں؟ پاکستان میں ایک یہ المیہ، دیکھیے منتخب حکومتیں وہ کہی جاتی ہیں جو آزاد الیکشن کمیشن، بالکل۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر ہوتے ہوئے واجپئی صاحب نے ایک سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا اور راجستھان کے علاقے میں گئے، الیکشن کمیشن نے فوراً نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، یا تو آپ اس کی پیمنٹ کریں اور آئندہ آپ یہ لکھ کر دیں آپ الیکشن کمیشن کو کہ استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں ایسا کلچر نہیں ہے، یہ تو 63 سالوں سے نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ہمارے یہاں با اختیار غیر جانبدار نہیں بن پاتا ہے۔ ہمارے یہاں عدلیہ اب جا کر کچھ ہوئی ہے۔ سول سوسائٹی نے کب سے، دیکھیے نا آپ 2002 میں جب آپ کے نجی شعبے میں ٹیلی ویژن آیا، اس کے بعد یہ کچھ چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ عدلیہ کا جو آپ بحالی کا مومنٹ ہے، اس میں وکلا کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، ایوب کے دور سے جلوس نکالتے تھے، چھوٹی سی خبر بیک پیج پہ لگ جایا کرتی تھی۔ یہ الیکٹرانک میڈیا پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کے بعد اس نے جب اس کو مہمیز لگائی ہے ایک طرح سے، اور یہ چیز مومنٹ بنی اور بنتے بنتے آگے بڑھی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں میڈیا بھی شامل ہے، پروفیشنل باڈیز بھی ہیں، لیکن ابھی اس میں اتنی جان نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اس پورے جو ایک جن کھڑا ہوا ہے فیوڈلزم کا اور فیوڈل مائنڈ سیٹ کا، فیوڈلزم میں اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے جتنا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ ہیجان انگیز صورتحال ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی سمت میں ضرور منطقی طور پر پہنچے گی، میں یہ پر امید ہوں۔ اچھا، اب چھوٹی سی اس پہ تبصرہ چاہوں گا، خبر تو امپورٹنٹ ہے لیکن اس کی وجہ ہے کہ ٹائم کی تھوڑی شارٹیج ہے، اینڈ میں بھی تھوڑی بات کر لیں گے ہم۔ پاکستانی روٹ سے نیٹو کو سپلائی محدود کر دی، یہ کہنا ہے پینٹاگون کا۔ افغانستان میں اب صرف 35% سپلائی پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہے، آنے والے مہینوں میں پاکستان پر انحصار مزید کم کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کہنا ایک دھمکی ہے، یا پاکستان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بات ہے کہ ہم آپ کے بغیر بھی چل سکتے ہیں؟